ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت اور خوف پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر ملا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ انسان دوسرے کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے۔ ہماری عاقبت ہمارے دین میں ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقصد ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی، اے رب، تم نے موسیٰ علیہ السلام کو آخر کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، حالات کے ساتھ حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رات آ جائے تو نیند بھی کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے ابتلا کی تاریکیوں میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ امید اسی خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ امید کسی واقعہ کا نام نہیں، یہ صرف مزاج کی ایک حالت ہے۔ فطرت کے مہربان ہونے پر یقین کا نام امید ہے۔ جو ذات شکم ماور میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال کی صورت گر بھی ہے، اور وہی ذات عمل کی صورت بھی پیدا فرماتی ہے۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح ہر خیال ایک دائرہ تاثیر رکھتا ہے، اور ہر عمل کا ایک دور ہے جس میں وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اپنے دائرے سے باہر ہر مؤثر شے بے تاثیر ہو جاتی ہے۔ کچھ چہرے خیال اور اعمال صدیوں پر محیط ہوتے ہیں اور زمانوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ جن مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ ہو سکے، ان مسلمانوں پر غور کرنا چاہیے۔ جو اسلام مسلمانوں پر نافذ نہ ہو سکے، اس اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جو قوت نافذہ مسلمانوں پر اسلام نافذ نہ کر سکے، اس قوت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ کائناتی نظام میں خیر و شر، اجالا و اندھیرا، حق و باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی بیرونی دنیا ہے۔ اس کے اندرونی نظام میں بھی تاثیر خیر و شر، یقین و وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنی یقین و ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور خیر کی راہ اختیار کرتا ہے۔
گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی راہ میں رکاوٹ نہیں، نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کی ضمانت۔ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو، اسے دریا، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ جس کا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو وہ موحد بھی کافر ہوگا۔ زندگی سے تقاضا اور غلا نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ ایک انسان کو زندگی میں بااعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا، نہ اس کے بعد ہی کوئی اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ آج کا انسان اس لیے خوف زدہ ہے کہ وہ لذت شوق سے محروم ہے۔ کثیر المقاصد زندگی خوف سے نہیں بچ سکتی۔ رحمت حق سے مایوسی ہی خوف پیدا کر رہی ہے۔ لالچ ختم نہ ہو تو خوف کیسے ختم ہو؟ انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتا ہے اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ گویا زندگی اپنی حصار بندیوں اور حفاظتوں کی زد میں آ گئی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اس خوف سے بچنے کا واحد ذریعہ اپنی جبین شوق و سجدوں سے سرفراز کرنے میں ہے۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز و بے پرواہ نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں۔ یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ ایسے بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں جو زندگی بھر گمنام رہتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں سے اوجھل کھلنے والے گلاب گلاب ہی کہلائیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کس حال سے گزارے۔ کہیں کسی کو بادشاہ تخت نشین کر دیتا ہے، کہیں کاسہ گدائی عطا فرماتا ہے۔ صاحبان محبت و وفا ہر حال سے بخوشی گزرتے رہتے ہیں۔ صاحب تعلق کے لیے ستم بھی انداز کرم ہے۔ معرفت ہمہ تحیر میں رہنے کا نام ہے۔ اسماء کی پہچان سے اشیاء کی پہچان کرنا، ظاہر کے مشاہدے سے باطن کا علم حاصل کرنا۔ معرفت وہ حکمت ہے جو کثرت سے وحدت کا راستہ دکھاتی ہے۔ قادر مطلق کی قدر کے سامنے کسی کی قدر پر نظر نہ ڈالنا معرفت ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، بس مان ہی سکتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ترقی یا ارتقاء ضروری ہے، لیکن گہوارے سے نکل کر اپنی قبر تک کتنی ترقی چاہیے؟ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے،
اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہمیں جب اپنی فلاح کا یقین ہو جائے، ہم دوسروں کو ان کی فلاح کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت کی نعمتوں میں شریک ہوں۔ ہمارے دعوے کی صداقت کا ثبوت صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی موجودہ زندگی کی آسائشوں میں بھی شریک کریں۔ عشق الہی در حقیقت عشق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ محبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ اثار محبت کا اعجاز ہے۔ محبت حیرت پیدا کرتی ہے، محویت اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے عصری قرب سے نجات کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اسی کو مخلص دوست ملیں گے جو خود دوستوں سے مخلص ہو۔ جھوٹے کے لیے یہ سماج جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ ضمیر کی آواز سے فرار حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل میں خود کو مصروف کرتا جاتا ہے تاکہ اسے سکون و راحت ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جن مادی اشیاء کو اکٹھا کر کے وہ کبھی خوشی محسوس کرتا تھا، اب انہیں حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی۔ اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد روپے، پیسے اور دوسری اشیاء کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو روح کی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء و مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے ہو ویسے سمٹو۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں ملت کی وحدت کا نام بھی ہے۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ہر مبلغ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی اسے پسند نہیں کرتا، وہ اس کے دین کو کیسے پسند کرے گا۔ دین کو پسندیدہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا عمل پسندیدہ بناؤ، اپنی شخصیت پسندیدہ بناؤ، دوسروں کا مزاج، اس کی عقل، اس کی ضرورت کو سمجھ کر اس کو تبلیغ کرو۔ نہ سمجھ کے ساتھ میں صداقت کی لاٹھی دوسروں کو بدزن کر دے گی۔ اسلام نے مسلمان کو زندگی اور زندگی کے لوازمات کا امین بنایا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کے محافظ ہیں جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے باطنی اور ظاہری وجود کی حفاظت کریں۔ باطنی وجود کی حفاظت کا مطلب خیال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، احساس کی حفاظت، فکر و ذکر کی حفاظت اور غم اور خوشی کی حفاظت۔ ظاہری وجود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اپنے وجود کی سرحد کا انسان خود ہی محافظ ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے وجود میں شامل یا ہمارے وجود سے جدا نہ ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح ہم اپنی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسلمان کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔
اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان قلب میسر نہیں آ سکتا۔ جس عمل سے اطمینان قلب میسر آئے وہ عمل بھی ذکر کا حصہ ہے۔ جس مقام یا انسان کے قرب سے اطمینان قلب حاصل ہو وہ مقام اور انسان بھی اللہ کے ذکر سے متعلق ہے۔ مثلا ذکر سے اطمینان ہے تو ذاکر سے اطمینان ملے گا، اور مقام ذکر بھی باعث اطمینان قلب و جاں ہوگا۔ یوں کہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی حاضری، کربلائے معلیٰ کی حاضری، بزرگان دین کے آستانوں کی حاضری، اپنے مشائخ اعظام کے در دولت پر حاضری، سب ہی اطمینان کے ابواب ہیں، اور یہ سب ذکر الہی کی عظیم منزل کے عظیم راستے کے مقامات ہیں۔ نیت اللہ ہو، سارا سفر اللہ کا ذکر ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ایک عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں، اسلام اسلام ہے، اسلام اسلام ہے۔